اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو قیامت کی نشانیاں بتائیں گے، قیامت کی علامات بتائیں گے جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں۔ تو ناظرین، اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ بنا دیر کیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی۔ کپڑے اتنے پتلے ہوں گے جس سے ان کا جسم نظر آئے گا۔ نمبر 2، نوکرانی یا بیٹی اپنی مالکن یا ماں سے خدمت طلب کرے گی۔ نمبر 3، انسان اپنے دوست اور بیوی کے لیے والدین کو ناراض کریں گے۔ نمبر 4، لوگ اپنے مال اور بلند عمارات پر فخر کریں گے اور انہیں کپڑے کی طرح مختلف ڈیزائن دیں گے۔ نمبر 5، شراب کا استعمال زیادہ ہو جائے گا۔ لوگ شرابی مشروبات پر مختلف نام رکھ کر استعمال کریں گے۔ نمبر 6، بے حیا عورتیں اور موسیقی کے آلات زیادہ ہو جائیں گے۔ نمبر 7، جہالت عام ہو جائے گی۔ لوگ دنیاوی تعلیم یافتہ ہوں گے مگر دینی تعلیم سے غافل ہوں گے، جہل کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے۔ نمبر 8، زنا آسان اور زنا کے اسباب زیادہ ہو جائیں گے۔ نمبر 9، ایسے لوگ حکمران ہوں گے جو نااہل ہوں گے اور جاہل ہوں گے اور حق کی غفلت کریں گے۔ نمبر 10، لوگ زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہوں گے مگر زکوٰۃ کی طلب کریں گے۔ نمبر 11، عرب کی زمین پر فراخی آئے گی، مدینہ منورہ کی آبادی زیادہ ہو جائے گی۔ نمبر 12، مسلمان ہر عمل میں کفار کی تابعداری اور پیروی کریں گے۔ نمبر 13، زمانے میں برکت ختم ہو جائے گی، سال مہینے جیسا، مہینے ہفتے جیسا اور ہفتہ دن جیسا اور دن گھنٹے جیسا گزرے گا۔ نمبر 14، میری امت تکبر کرنا شروع کر دے گی۔ نمبر 15، دنیا کے مالدار لوگ بخیل ہوں گے۔ نمبر 16، دین پر عمل کرنا ایسا ہوگا جیسے آگ کا شعلہ ہاتھ میں پکڑا ہو۔ نمبر 17، گناہ کرنا آسان ہوگا اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جائے گا۔ نمبر 18، کفار مسلمانوں پر غالب ہو جائیں گے، مسلمان زیادہ ہوں گے مگر غلام، کیونکہ دنیا سے محبت کریں گے اور موت سے ڈریں گے۔ نمبر 19، قتل و قتال زیادہ ہو جائے گا، قاتل اور مقتول کو معلوم نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں اور قتل ہو رہا ہوں۔ اسلام پر عمل کرنے والوں پر لوگ تعجب کریں گے اور انہیں نیا سمجھیں گے۔ نمبر 21، ہر آنے والا زمانہ گزرے زمانے سے بدتر ہوگا۔ نمبر 22، کفر آسان ہو جائے گا۔ انسان صبح کو مسلمان، شام کو کافر، اور شام کو مسلمان، صبح کو کافر ہوگا مگر اسے معلوم نہ ہوگا۔ نمبر 23، لوگ صحیح احادیث سے انکار کریں گے اور جھوٹی احادیث بیان کریں گے۔ نمبر 24، مسلمان مالدار ہوں گے مگر دیندار نہیں ہوں گے۔ نمبر 25، جھوٹ عام ہو جائے گا، لوگ جھوٹی گواہی دیں گے۔ نمبر 26، قرآن مجید کو لوگ ذریعہ معاش بنائیں گے۔ نمبر 27، فتنے زیادہ ہوں گے اور دینی تعلیم کم ہو جائے گی۔ نمبر 28، سود عام ہو جائے گا۔ نمبر 29، ریاکار عابد پیدا ہو جائیں گے، لوگ عبادت ریاکاری اور شہرت کے لیے کریں گے۔ نمبر 30، لوگوں کے نماز اور زندگی میں خشوع و خضوع ہو جائے گا۔
ہر شخص چاہے گا کہ اس کا جسم دبلا اور مضبوط ہو جائے۔ نمبر 32، مال سے محبت کی وجہ سے بیوی بھی اپنے شوہر کے ساتھ تجارت میں شریک ہوگی۔ نمبر 33، قرآن مجید کو لوگ موسیقی کی طرز پر تلاوت کریں گے۔ نمبر 34، مرد کم اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ نمبر 35، ظلم زیادہ ہوگا اور عورتیں بالآخر بازاروں میں گھومیں گی۔ تو ناظرین، تمام بہن بھائیوں، کوشش کریں کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے بارگاہ الہی میں آپ کی پکڑ ہو۔ اگر آپ کی وجہ سے کسی کو دکھ پہنچا ہے تو اس دکھ کا بھی آپ سے اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا، حساب لیا جائے گا۔ بروز بشر آپ سے اس دکھ کا بھی حساب لیا جائے گا۔ اگر آپ نے کسی کی کوئی چیز بنا اجازت کے اٹھا لی ہے تو یہ گناہ میں شمار ہوتا ہے، یہ چوری میں شمار ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی آپ سے اللہ کی بارگاہ میں حساب لیا جائے گا۔ اگر آپ کی وجہ سے کسی کا ایک آنسو بھی نکلا ہے تو اس آنسو کا بھی آپ سے بروز محشر میں حساب دینا ہوگا۔ معزز ناظرین، کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی کو کوئی دکھ نہ پہنچے، اور کوشش کریں کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھا کریں اور حسب توفیق صدقہ بھی دیا کریں۔ ہر کسی کو نیکی کی دعوت دیا کریں۔ اگر کوئی بندہ بھی آپ کی وجہ سے نیکی کے راستے پر چل پڑا تو اس نیکی کے بدلے اس نیکی کی وجہ سے آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کو صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں۔ تو ناظرین، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دیجیے اس ویڈیو کے ساتھ اجازت، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔